بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں بیٹا آپ لوگ؟ سب سے پہلے تو آپ کو نئی کلاس میں خوش آمدید کہ آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ سے اگلی کلاس میں، اور خاص طور پر کالج کے اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سے، فرسٹ ایئر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو صحت و عافیت کے ساتھ اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق دے۔ اور اس سے پہلے میں جو ہے مزید بات شروع کرنے سے پہلے دعا کروانا چاہوں گی، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برکتوں کا جو ہے وہ اب سلسلہ ہمارے ساتھ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آمین ثم آمین۔ جی بیٹا، اب آپ کا یہ ہے کہ لیکچر پہلا ہے آج، اور اس حوالے سے کوئی بھی موضوع پڑھانے سے پہلے میں آپ کو آپ کے نصاب کے بارے میں جو ہے وہ بتانا چاہوں گی کہ آپ کی کا کورس کیا ہے۔ تو آپ کی 2 کتابیں ہیں، وہ بیٹا جی باری باری وہ اپنے پاس رکھیے گا۔ ان دونوں کا میں آپ کو باری باری موضوعات بتاؤں گی، آپ نے وہ موضوعات نوٹ کر لینے ہیں، کیونکہ یہ دونوں کتابیں، ان دونوں میں فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر دونوں کا نصاب ہے۔ تو آپ نے اپنے جو ٹاپکس ہیں، جو اپنے موضوعات ہیں فرسٹ ایئر کے، وہ نوٹ کرنے ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ دونوں کتابوں کا میں آپ کو باری باری تعارف کرواتی ہوں۔ اپنے پاس اتنی دیر میں بیٹا جی وہ کتابیں رکھیں، اور ساتھ میں پین پنسل لے کر رکھیں، تاکہ جو ہے وہ آپ ان موضوعات کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور نوٹ بھی کرنے ہیں آپ نے، کیونکہ پھر آپ کو پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بھی میں موضوع پڑھاؤں گی آپ کو اپنے فرسٹ ایئر کا کورس کا پتہ ہونا چاہیے، اور اسی سے پھر آپ جو ہے وہ آگے پڑھتے چلے جائیں گے۔ چلیں آئیں آپ اس کا نصاب دیکھ لیتے ہیں۔ دونوں کتابیں اپنے پاس رکھیے، ٹھیک ہے؟ افہام القرآن والحدیث اور آفاقی تہذیب و تمدن۔ چلیں بیٹا ان کو دونوں کو دیکھتے ہیں، چلیں جی۔ جی تعارف نصاب، آپ کی بیٹا جی 2 کتابیں ہیں۔ ایک جو آپ کی کتاب ہے وہ ہے افہام القرآن والحدیث، ٹھیک ہے؟ اب اس کو ذرا آپ دیکھیں کہ اس میں آپ نے کون کون سے چیپٹر جو ہیں وہ فرسٹ ایئر میں شامل ہیں۔ میں ان کے نام لے رہی ہوں، آپ اپنی کتاب میں ان کو ٹک کر لیں۔ جو فہرست دی ہوتی ہے، ظاہر ہے موضوعات کی شروع میں، ہر کتاب کی شروع میں فہرست ہوتی ہے، اس میں سے آپ نے جو ہے وہ یہ والے جو ہیں وہ ٹاپکس ان کو ٹک کر لینا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے فرسٹ ایئر میں کون کون سی چیزیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے تعارف قرآن پڑھنا ہے، وحی اور اس کی اقسام پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا قرآن کا جو پہلا چیپٹر ہے اس میں سے آپ نے 3 ٹاپک جو ہیں وہ ابھی اس فرسٹ ایئر میں پڑھنے ہیں: تعارف قرآن، وحی اور اس کی اقسام، اور فضائل قرآن۔ فضائل قرآن یا آپ کی کتاب میں اعجاز القرآن کا بھی جو ہے وہ عنوان ہے اس کا، جبکہ جمع و تدوین قرآن اور حفاظت قرآن وہ سیکنڈ ایئر کے عنوانات ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ آپ نے کراس کر دینے، وہ فرسٹ ایئر کے نہیں ہیں۔ 3 جو ہیں القرآن چیپٹر سے آپ نے پڑھنے ہیں: تعارف قرآن، وحی اور اس کی اقسام، اور فضائل قرآن۔ پھر آ جاتے ہیں سورہ بقرہ۔ اب یہ قرآن اور حدیث پر مشتمل یہ آپ کی کتاب ہے، تو اس میں سورہ بقرہ جو ہے وہ شامل ہے۔ اس میں آپ نے اس کے سب سے پہلے تو اس کا ہم تعارف پڑھیں گے کہ سورہ بقرہ ہے کیا، کس کے متعلق ہے، اس کے کیا مضامین ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے جو ہے وہ رکوع ایک ایک کر کے جو ہے وہ آپ کو آیات پڑھائی جائیں گی، لفظی اور بامحاورہ ترجمہ۔ وہ آپ کے رکوع کتنے ہیں؟ 1 سے 10، ٹھیک ہے؟ فرسٹ ایئر میں آپ کے 1 سے 10 پہلے رکوع سے لے کر 10ویں رکوع تک آپ کا نصاب ہے فرسٹ ایئر کا، اور وہ آیات بنتی ہیں آپ کی 1 سے 86 تک، 86 1 to 86، ٹھیک ہے؟
نوٹ کرتے جائیں بیٹا ساتھ ساتھ، تاکہ آپ کو جو ہے وہ کسی قسم کی کنفیوژن نہ ہو. فرسٹ ایئر کا سلیبس جو ہے وہ آپ کے پاس یہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہونا چاہیے. تو رکوع آپ کا 1 سے 10 ہیں فرسٹ ایئر کے، اس میں آیت جو ہے 1 سے لے کر 86 تک جو آیات ہیں یہ 10 رکوع بنتے ہیں، اور یہ آپ نے انشاءاللہ فرسٹ ایئر میں پڑھنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر احادیث آ جاتی ہیں. پھر احادیث آپ کی جو ہیں اس میں آپ نے 1 سے 20 یعنی اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ 43 احادیث ہیں، جس میں آپ نے 1 حدیث سے لے کر 20 حدیث تک یعنی پہلی 20 احادیث آپ کی فرسٹ ایئر میں ہیں جو آپ نے پڑھنی ہے. اور آپ کے جو کورس میں چیز شامل ہے اور جو پیپر کا جو پیٹرن ہے اس میں بامحاورہ ترجمہ ہے. ٹھیک ہے. آیات کا آپ نے ترجمہ اور تفسیر بھی کرنی ہے، جبکہ احادیث کا صرف اور صرف بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے. یعنی آپ نے 9-10 میں تو یہ پڑھا کہ احادیث کی تشریح کی جاتی تھی، یہاں احادیث کی تشریح نہیں کرنی، بلکہ احادیث کا صرف اور صرف آپ نے بامحاورہ ترجمہ کرنا ہے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ ایک ایک کر کے وہ بھی اس پورے سیشن میں پڑھائی جائیں گے. ٹھیک ہے. اب ہم جو ہے وہ اگلی دوسری کتاب کا جو ہے وہ میں آپ کو تعارف بتاتی ہوں. اب اس کی طرف چلتے ہیں. جی اسٹوڈنٹ، اب آپ دیکھیں درسی کتاب نمبر 2. ٹھیک ہے. درسی کتاب نمبر 2 آپ کی جو ہے اس کا نام ہے آفاقی تہذیب و تمدن، اور یہ جو آپ کی کتاب ہے یہ موضوعات پر مبنی کتاب ہے. ٹھیک ہے. پہلی والی جو ہے وہ قرآن اور احادیث پر مشتمل کتاب ہے، اور دوسری کتاب جو ہے وہ آفاقی تہذیب و تمدن. اور جیسے میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ یہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر دونوں کی اکٹھی کتابیں ہیں، اس لیے اب اس میں سے بھی آپ کو جو میں چیپٹرز کے نام بتاؤں گی آپ وہ ٹک کریں جو آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھنے ہیں، چاہے آپ اس کے اوپر فرسٹ ایئر لکھ بھی دیں. ٹھیک ہے. باب ہفتم یعنی شروع کے جو چیپٹرز ہیں وہ آپ نے نہیں پڑھنے، وہ سیکنڈ ایئر کے ہیں. آپ نے 7 چیپٹر باب ہفتم، ٹھیک ہے، دیکھیں اپنی کتاب کی فہرست میں، کتاب کھولیں، فہرست آپ کو پتہ ہے نا شروع میں جسے انڈیکس بولتے ہیں، باب ہفتم اس میں لکھا ہے، وہاں تاریخ اسلام کا عنوان ہے، اور اس میں پہلا جو ٹاپک ہے وہ عرب قبل از اسلام، اور اس کے بعد سارے شامل ہوتے ہیں تقریباً 11، وہ جا کر صلح حدیبیہ پہ ختم ہوتے ہیں. تو یہ باب ہفتوں میں آپ نے یہ ساری ہسٹری پڑھنی ہے صلح حدیبیہ تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگلا دیکھیں باب ہشتم یعنی 8واں باب ہے، وہ فتح مکہ اس پہ شامل ہے. فتح مکہ کا عنوان خطبہ حجۃ الوداع، اور پھر اس کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اس کے بعد خلافت راشدہ، یعنی جو 4 خلفاء ہیں خلفائے راشدین ان کے ادوار بھی ہم پڑھیں گے. اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، ان کے جو ادوار ہیں خلافت کے ان کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آخری جو اس کا ہے وہ ہے فقہ اسلامی کے ماخذ. بالکل آخر میں یہ درج ہے کہ انسان کو موجودہ دور میں جو مسائل درپیش ہیں ان کا حل جب وہ تلاش کرتا ہے تو وہ کس سے پہلے جو ہے وہ کنسلٹ کرے گا. تو فقہ کے مسائل کے لیے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ 4 ماخذ ہیں جن سے وہ رجوع کرتا ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے. تو یہ بھی جو ہے وہ ان کی بھی تفصیل بیان ہوئی ہے. تو بیٹا جی یہ 2 آپ کی کتابیں ہیں. پہلے میں آپ کا جو شروع کرواؤں گی وہ قرآن والی بک سے کرواؤں گی، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ موضوعات کی طرف بڑھیں گے، کہ پہلے قرآن کا جو وہ میں آپ کو آسان ترین چیپٹر شروع کراؤں گی کہ جو آپ پہلے بھی 9-10 میں بھی پڑھ چکے ہیں، تاکہ آپ اس سے فیملیئر ہیں اور اس کو شروع میں آپ کو کوئی دقت نہ ہو اور آپ آسانی سے اس کی طرف آ سکیں. ٹھیک ہے نا. ظاہر سورہ انفال بھی آپ نے آیات بھی ماشاءاللہ سے پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے قرآن کا چیپٹر بھی پڑھا ہوا ہے، تو ہم سورہ بقرہ پڑھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم قرآن کے چیپٹر کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. تو اب آگے جو ہے وہ میں آج آپ کو موضوع بتاتی ہوں کہ ہم نے افہام القرآن سے جو ہے وہ افہام القرآن والحدیث سے ہم نے پڑھنا ہے، لہٰذا بیٹا وہ اپنی کتاب اپنے پاس رکھیں. ٹھیک ہے. چلے جی بیٹا ہم نے جو ہے وہ موضوع آج ہمارا ہے تعارف قرآن، یعنی آپ کو میں نے کتاب کا بتا دیا افہام القرآن والحدیث. یہ آپ کتاب کھولیں، اس میں جو ہم سب سے پہلے آج کا جو ہے وہ پڑھیں گے، ہمارا سب سے پہلا صفحہ نمبر 10 پہ دیکھیں تعارف قرآن ہے. ٹھیک ہے. سب سے حصہ اول ہے اور پہلا ہی چیپٹر ہے تعارف قرآن، یعنی قرآن کا تعارف بحیثیت الہامی کتاب، کہ یہ اس کے اندر کیا موضوعات ہیں، کتنے رکوع ہیں، قرآن کی کب نازل ہوا، کیسے، یہ سارا اس کا جو سلسلہ ہے
وہ تعارف میں آتا ہے. یعنی کسی بھی کتاب کا جو انٹروڈکشن ہوتا ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ کیا سیاق و سباق ہیں، اس میں کن چیزوں کا ذکر ہے، کیا ہے، تو وہ تعارف پر مبنی ہے. اور یہ چیزیں آپ نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہیں، اس کو جو ہے وہ اعادہ بھی ہو جائے گا آپ، اور آپ کو میرا نہیں خیال کہ آپ کو کچھ مشکل لگے. تو آج جو ہے وہ تعارف قرآن میں شروع کرواؤں گی، اس سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آئے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے اس کے مفہوم کی طرف اور باقی ترتیب سے چلتے جاتے ہیں. اپنے پاس پینسل ضرور رکھیں. جو چیزیں میں آپ کو ایم سی کیوز کے حوالے سے یا شارٹ کوسچن کے حوالے سے بتا رہی ہوں، ان کو آپ جو ہے وہ انڈر لائن کر لیں تاکہ آپ کے لیے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو. چلیں جی بیٹا، اس موضوع کی طرف آنے سے پہلے اس کے تدریسی مقاصد دیکھ لیتے ہیں کہ اسلامیات پڑھانے کا مقصد کیا ہے. کہ دین سے آپ کو آگاہی ہو، اسلامی تعلیمات ہماری جو ہے ان سے ہمیں دلچسپی ہو، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنی دین سے جو ہے وہ لگاؤ پیدا کریں اور دینی تعلیمات کو سیکھنے کی جستجو کریں. اس کے علاوہ جو ہے وہ قرآن کا تعارف بطور الہامی کتاب اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اس میں کون کون سے جو ہے وہ موضوعات ڈسکس ہوئے ہیں، کیسے جو ہے وہ قرآن کتنے ادوار پر مشتمل ہے، یہ سب چیزیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تعارف کا مقصد کیا ہے کہ آپ اپنی کتاب کے بارے میں مکمل طور پر جو ہے وہ آپ کو معلومات ہونی چاہیے، کہ آپ اپنے قرآن کا جب ذکر کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کتنی صورتیں ہیں، کون سی صورت میں کیا، چلے بہت ڈیٹیل نہ ہو لیکن اتنا تو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی صورتیں ہیں، اس میں کیا موضوعات ہیں، زیادہ تر کس چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ڈسکس کیا ہے. یہ ساری چیزوں کا جو ہے وہ ذکر، ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات جو ہے وہ آپ کو ملنا ضروری ہیں. بحیثیت مسلمان اپنی الہامی کتاب، جو آخری الہامی کتاب ہے، اس کا تعارف جو ہے وہ ہم اب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی قرآن کے سب سے پہلے لفظی معنی دیکھ لیتے ہیں. لفظ قرآن، قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے مشتق ہے. مشتق کا مطلب نکلا ہے، لیا گیا ہے. آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا کہ جس سے لفظ مزید بنتے ہیں. تو قرآن، قرآ لفظ ہے نا، قرآن کا لفظ قرأ یقرأ سے مشتق ہے، اور یقرأ کے معنی ہے پڑھنا اور تلاوت کرنا. اب جب ہم پورا لفظ بولتے ہیں قرآن تو اس میں تسلسل ہے، اس وجہ سے اس کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب. تو یہ قرآن جو ہے اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اسے مسلمان نمازوں میں دہراتے ہیں، اسے تلاوت کی صورت میں پڑھتے ہیں، حفاظ جو ہیں وہ اس کا اعادہ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ قرآن جو ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. کوئی بھی کتاب آپ پڑھ لیں، اسے ایک سے دوسری بار پڑھنے سے آپ کا جی اکتا جاتا ہے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چاشنی رکھی ہے کہ آپ اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں اور کبھی بھی آپ کا دل اس سے نہیں اکتاتا، بلکہ جتنی بار پڑھتے ہیں اتنا ہی لطف جو ہے بڑھتا چلا جاتا ہے. اس کی واضح مثالیں سورہ یاسین، سورہ رحمان، اور ان صورتوں کو جتنا بھی ہم پڑھتے ہیں ہمارا جو ہے وہ لطف دوبالا ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو دوبارہ نہ پڑھنے کا جی چاہے. تو یہی قرآن کا مقصد ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اب آ جاتے ہیں نزول قرآن، کہ قرآن کب نازل ہوا. تو یہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نازل ہوا. اور وہ کب؟ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی سال ہو گئی تھی؟ 40 برس. اس سے پہلے ہی، وحی کے نزول سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے وہ عبادت کے لیے، اور جو ہے وہ اپنے مکہ سے نکل کر ایک غار تھی، غار حرا، ٹھیک ہے، وہاں پر جایا کرتے تھے. وہاں ستو اور پانی لے جاتے اور غور و فکر کے لیے. تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مراقبے میں ہی مصروف تھے. تو وہاں پر حضرت جبریل امین آئے غار کے دھانے پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا محمد اقرا. پہلا لفظ ہی کیا کہا؟ اے محمد پڑھیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں نہیں پڑھنا جانتا. ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے. تو حضرت جبریل امین نے پھر آپ کو اپنے ساتھ لگایا. پہلے 3 دفعہ یہی بات دہرائی، اس کے بعد آپ کو اپنے ساتھ جس طرح سے گلے ملتے ہیں اس طرح سے لگایا اور زور سے بھینچا، آپ کو زور سے دبایا، اور آپ پھر فرمایا کہ پڑھیے. تو اس دبانے سے ایسا ہوا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ آیات جاری ہو گئیں. اور اس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے سورہ علق. بیٹا جی یہ سب چیزیں ایم سی کیوز کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں کہ پہلی وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 برس کی عمر میں نازل ہوئی. کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں نازل ہوئی. کون سی سورت تھی؟ سورہ علق. اور کتنی آیات تھیں؟ پہلی 5 آیات، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا حکم دیا؟ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ باسم ربک الذی خلق. پھر خلق الانسان من علق،
پڑھیے جس نے انسان کو جو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. اقرا وربک الاکرم، پڑھیے کہ تیرا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یعنی پہلی آیت ہی جو ہے حصول علم کے بارے میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا علم دیا جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پر جو ہے یہ پہلی وحی نازل ہوئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا عجیب واقعہ تھا. ظاہر ہے جبریل امین ایک فرشتہ وحی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت گھبرا گئے، اور وحی کے نزول کے بعد آپ فوراً وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے. اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی کہ آپ کے پورے جسم پر کپکپی یعنی یوں کپکپاہٹ طاری تھی، اور آپ فوراً آپ نے جو ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے جو ہے وہ کمبل اڑا دیں. پھر جب تھوڑی سی آپ کی طبیعت بہتر ہوئی تو آپ نے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سارا واقعہ سنایا، اور پھر پریشان بھی ہوئے کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا کچھ ہو نہ جائے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے بہت پیارے الفاظ بیان کیے کہ آپ کو اللہ کیوں موت دے گا جبکہ آپ تو یتیموں، بے نواؤں اور مسافروں کی خدمت کرتے ہیں، یعنی آپ تو خدمت خلق کرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے بیٹا جی اسے ہائی لائٹ کیجیے گا، کہ وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک ہے، چچا کے بیٹے تھے، اور ورقہ بن نوفل، اور وہ کون تھے؟ تورات کے عالم تھے. آپ ان کو اپنے ان چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. انہوں نے واقعہ سنتے ہی کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا کرتا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ مکہ والے آپ کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کا ساتھ دوں گا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان انہوں نے کر دیا، انہوں نے پہچان لیا، کیونکہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی نشانیاں موجود تھیں، اور وہ ظاہر عالم تھے تورات کے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً سے پہچان لیا کہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ماہ جو ہے وہ وحی نازل نہیں ہوئی. پھر دوبارہ سے جو ہے 3 ماہ بعد جو ہے وہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی. اور وحی کا نزول کیسے ہوا؟ آہستہ آہستہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ موقع محل کے مطابق جو ہے وہ آیات نازل کی. جو موقع ہوتا ہے اس کے مطابق تھوڑی زیادہ آیات نازل ہوتی رہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ بے شک ہم نے تم پر قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، تاکہ ساتھ ساتھ آپ اس کو یاد کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو سمجھتے جائیں. جی، قرآن شریف آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال 22 سال 2 ماہ اور 22 دن کا عرصہ لگا کہ قرآن شریف جو ہے وہ مکمل ہوا. اب ہم آخری وحی کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے حجۃ الوداع کا ذکر کرنا ضروری ہے. حجۃ الوداع کہتے ہیں وداعی حج، آخری حج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر 40 برس کی عمر میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 برس ہوئی، ٹھیک ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ 63 برس عمر تک، یعنی تقریباً 23 سال بنتے ہیں، 40 کے بعد 50، 60 اور 23 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن شریف آہستہ آہستہ نازل ہوا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 63 برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کا اعلان فرمایا، اور اس حج میں تقریباً 1,15,000 سوا لاکھ فرزندان اسلام نے شمولیت کی. یعنی یہ وہ دور تھا، انہیں معلوم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہو گیا تھا کہ اب کیونکہ دین مکمل ہونے کو ہے تو اس لیے اب ان کی زندگی بھی جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہونے والے ہیں. تو اس لیے اس حج کو آخری حج کہا گیا، حجۃ الوداع، وداعی حج. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ذی الحجہ کو، یعنی ذی الحج کی 9 تاریخ کو میدان عرفات میں خطبہ دیا، جو خطبہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے. یعنی وہ اس قدر بہترین خطبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا. یہ اسلامی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور اس میں تمام بنی نوع انسانیت کے لیے منشور بیان کر دیا. یعنی جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات نازل ہوئی تھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں دہرائیں، اور پھر آخر میں تمام صحابہ کرام اور جو لوگ موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، الا هل بلغت، کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا ہے؟ اس پر تمام لوگوں نے یہی جواب دیا کہ جی بالکل آپ نے رسالت کا حق ادا کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گواہ رہنا، یعنی قیامت کے دن تم گواہی دینا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک
پہنچا دیا۔ اس کے بعد آخری وحی جو ہے وہ میدان عرفات میں نازل ہوئی، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے جس میں تکمیل دین یعنی دین کے مکمل ہونے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرض سونپا گیا تھا تبلیغ دین کا، وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمہارا دین آج میں نے مکمل، کسی بھی دین کے مکمل ہونے کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بات نہیں کی، لیکن دین اسلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ یعنی اسلام ہی اب جو ہے وہ پسندیدہ دین ہے آخرت تک، ٹھیک ہے جی۔ قرآن مجید کی پہلی اور آخری وحی تو آپ کو پتہ چل گئی کہ نزول کے اعتبار سے پہلی وحی سورہ الگ کی پہلی 5 آیات اور آخری وحی سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن مجید کی ترتیب کیسی ہے۔ قرآن مجید کی موجودہ ترتیب اس طرح نہیں ہے جس طرح کے نازل ہوا، یعنی اگر ہم قرآن شریف کھولتے ہیں تو ہمیں کون سی صورت پہلے ملتی ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور قرآن شریف میں آخری صورت کون سی ہے؟ سورہ الناس۔ تو نزول کے اعتبار سے تو یہ نہیں موجود۔ تو یہ کیوں ایسا ہے؟ یہ ترتیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم الہی سے جو ہے وہ بتائی تمام صحابہ کو کہ اس آیت کو اس ترتیب سے رکھیں، اور اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ یعنی آپ نے قرآن مجید کی جو تحریری صورت میں اس کو جمع کرنے کی صورت تھی، وہ اللہ کے حکم سے وہ ترتیب بنائی، اور اس ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، اور توقیفی کے معنی ہی بتائی ہوئی کے ہیں، یعنی وہ اللہ کے حکم سے آپ نے جو ہے وہ ان صورتوں اور آیات کی تعداد جو ہے وہ رکھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے قرآن مجید کی ادوار، یعنی قرآن مجید کتنے عرصے میں نازل ہوا اور کن کن جگہوں پر۔ تو پورا قرآن مجید 22 سال 2 ماہ اور 22 دن میں نازل ہوا، 22 سال 2 ماہ اور 22 دن، اور اسے ہم تقریباً 23 سال کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن مجید کے نزول کے 2 ادوار ہیں، یعنی 2 حصوں میں قرآن شریف جو ہے وہ 23 سال کا جو عرصہ ہم کریں تو اس کو ہم 2 حصوں میں منقسم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کرتے ہیں، جن میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو آئیں وہ 2 حصے دیکھتے ہیں جی۔ پہلا دور جو ہے وہ مکی دور ہے، قرآن مجید کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ شریف کے قیام کے دوران، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ شریف کے قیام کے دوران نازل ہوا، یعنی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے۔ اب وہی آپ پر نازل ہوئی 40 برس، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کا حصہ تو ہم تبلیغ میں نہیں کاؤنٹ کر سکتے، کیونکہ پہلی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ پھر جب آپ 13 سال رہے اس کے بعد، تو اب وہ 13 سال پر جو مشتمل عرصہ ہے، اس دوران جو آیات نازل ہوئیں وہ کون سا دور کہلاتا ہے؟ مکی دور۔ اور اس دور میں 86 صورتیں نازل ہوئیں، 86۔ یہ آپ نے بیٹا جی نوٹ کرتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ مکی دور جو ہے وہ 13 سال پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر اہل مکہ نے اتنا ستایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ مکہ سے ہجرت کرنا پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے۔ تو 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی وہاں پر مکہ میں، اور اس دوران جو صورتیں نازل ہوئیں وہ ہیں 86، 86، ٹھیک ہے، اور انہیں مکی صورتیں کہتے ہیں۔ دوسرا دور جو ہے وہ ہے مدنی دور، قرآن پاک کا وہ حصہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ شریف میں نازل ہوا، یہ دور 10 سال پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے۔ 13 سال پہلے اور 10 سال یہ تقریباً 9 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے، اور اس کا بھی 12 سال 12 ماہ اور کچھ دن، تو اس طرح سے وہ تقریباً کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دور 10 سال پر مشتمل ہے، اور اس میں کل 28 صورتیں نازل ہوئیں، 28، ٹھیک ہے۔ مدنی دور میں 28 صورتیں نازل ہوئیں، کیونکہ یہ صورتیں ذرا طویل تھیں اس لیے کم تعداد میں، اور مکی دور میں 86۔ اب ان دونوں کا آپ یاد رکھیے گا کہ نزول کا دور کتنا ہے؟ 13 سال مکی اور 10 سال مدنی، اور صورتیں مکی ہیں 86 اور مدنی ہیں 28، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ دونوں ادوار کا آپ نے یہ والی دونوں چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنی ہیں جی۔ اب مکی اور مدنی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کی خصوصیات پڑھ لیتے ہیں کہ مکی صورتوں کی کیا خوبیاں تھیں۔ یہ سوال بیٹا جی شارٹ کوسچن کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، اور اکثر جو ہے علیحدہ سے مکی صورتوں کی خصوصیات آ جاتی ہیں، یا مدنی کی آتی ہیں، یا دونوں کی اکٹھی بھی پوچھ لی جاتی ہیں۔ تو مکی صورتیں جو ہیں
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 13 سال پر مشتمل دور ہے اس میں ان کی کیا خوبیاں بیان ہوئی ہیں کہ سب سے پہلے مکی صورتیں مختصر اور چھوٹی ہیں. وجہ کیا ہے؟ جیسے اب میں ان کے آپ کو نام بھی بتا دوں، سورہ اخلاص، سورہ اثر، سورہ کوثر، کیونکہ اس دور میں عقائد کو زیادہ بیان کیا گیا اس لیے بار بار دہرایا گیا. یعنی اس میں فرائض ابھی شامل نہیں تھے. ارکان اسلام یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ جو ہے وہ مدینہ میں آ کر آئے. اب ایک نیا دین سکھانا تھا، اس لیے انسان کی جو سرشت ہے، جو اس کی عادتیں ہیں، وہ اس کو چھوڑنا ذرا مشکل ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان صورتوں میں بار بار پہلے ان کے عقائد ٹھیک کیا گیا کیونکہ وہ مشرک تھے، وہ شرک کرتے تھے. پہلے انہیں صرف ایک اللہ کی طرف بلایا گیا، انہیں آخرت کا احساس دلایا گیا. تو اس حوالے سے یہ صورتیں چھوٹی ہیں کیونکہ یہ بار بار دہرائی جاتی تھیں. دوسرا، ان میں زیادہ تر خطاب اے لوگو یعنی تمام دنیا کے لوگوں کو، یا ایھا الناس کے لفظ استعمال ہوئے. ان صورتوں کے الفاظ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ یا ایھا الناس، اے لوگوں کے الفاظ سے. ٹھیک ہے. پھر تیسرا کیا ہے جی؟ مکی صورتوں کا تعلق کس سے ہے؟ زیادہ تر ایمان اور اعتقادیات، یعنی جس کا تعلق دل اور دماغ سے قبول کرنے سے ہوتا ہے اس سے تھا. یعنی ان کو بار بار یہ یقین دلایا گیا کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ بھی بتایا گیا کہ آخرت بھی آئے گی جس میں آپ نے اپنا حساب دینا ہے اللہ کے آگے جو ہے اپنے اعمال کا. تو یہ اعتقاد تھی، یہ انسان کے عقیدے تھے جو درست کیے گئے. کیونکہ ان لوگوں کے عقیدے خراب تھے، لہٰذا مکی دور میں ان کے زیادہ سے زیادہ عقیدہ پر جو ہے وہ درست کرنے کی کوشش کی گئی، اور اسی لیے جو ہے وہ ایمان والوں کو خوشخبری سنائی گئی، منکرین کو دوزخ کا خوف دلایا گیا تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ راہ راست پر آ جائیں. ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے سورہ جو ہے اخلاص، اسے سورہ توحید بھی کہتے ہیں، اور تیسرا حصہ بھی کہتے ہیں قرآن شریف کا کہ اس میں توحید کا اتنا زیادہ حصہ بیان ہوا ہے. اس کے علاوہ ان آیات میں زیادہ تر جو ہے جو مکی صورتیں ہیں ان میں زیادہ تر آخرت کا ذکر ہے، جنت اور جہنم کا ہے، حشر کا ہے، اور رسالت، توحید. یہ سارے جو ہے اب اس کے یاد رکھیے گا کہ مکی صورتوں میں کون کون سے زیادہ موضوعات پر بحث ہوئی ہے؟ توحید پر، رسالت پر، آخرت پر، جنت اور جہنم کا بار بار ذکر ہے تاکہ ان کے عقائد درست کیے جا سکیں. اس کے بعد اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے مکی صورتوں میں انبیاء کرام جو سابقہ انبیاء ہیں ان کی اور ان کی قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو نصیحت دلائی جائے کہ دیکھیں ان قوموں نے غلط کام کیا تو ان کا کیا انجام ہوا. تو انسان کی نیچر میں ہے کہ جب تک اسے سزا اور جزا کا نام بتایا جائے وہ اس عمل سے باز نہیں آتا جس کی جو ہے وہ سزا نہ مقرر کی جائے. تو اس لیے انسانوں تمام لوگوں کو ہدایت پر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کی وہ برائیاں اور عیب بیان کیے جن پر ان کو کڑی سزائیں دی گئی، جس میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہے، قوم بنی اسرائیل میں بے شمار ایسے انبیاء، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح، حضرت ہود، حضرت عاد، ان سب کی قوموں کے قصے بیان ہوئے کہ ان لوگوں نے اللہ کی جو ہے وہ مخالفت کی، ان کے نبیوں کی مخالفت کی تو ان کا اللہ تعالیٰ نے کتنا برا انجام کیا. لہٰذا ان چیزوں کا بیان ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ راہ راست پر آ جائیں. اس کے علاوہ آپ کی کتاب پر ایک اور بھی میں پوائنٹس ہیں وہ آپ خود بھی دیکھیں گے. مکی صورتوں کی زبان زیادہ فصیح و بلیغ اور پرشکو ہے، یعنی صحیح، کیونکہ یہ اہل عرب پر نازل ہو رہی تھی، ان کی زبان عربی تھی اور وہ پہلے ہی عربی کے بڑے ماہر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے ہی شاندار الفاظ استعمال کیے کہ وہ اش کر اٹھیں کہ واقعی ان کی زبان سے بھی زیادہ فصیح و بلیغ عربی میں جو ہے وہ قرآن نازل ہوا. ٹھیک ہے جی بیٹا. مدنی صورتوں کی خصوصیات پڑھ لیتے ہیں. اور مکی صورتیں اور مدنی صورتیں میں نے آپ کو بتایا کہ ان دونوں کی جو ہے وہ ان دونوں میں ڈفرنس ہے، وہ اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ ان دونوں کی خصوصیات علیحدہ علیحدہ بیان کریں. لفظی جو ہے وہ شارٹ کوسچن میں بھی اور لانگ کوسچن میں بھی، ویسے تو شارٹ کوسچن میں زیادہ پوچھا جاتا ہے. مدنی صورتیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ٹوٹل 28 ہیں. وہ کیوں ہیں کہ سب سے پہلے تو یہی بات کہ مدنی صورتیں طویل ہیں، اس لیے ان کے موضوعات جو ہے وہ اتنے طویل تھے کہ یہ 28 صورتیں نازل ہوئیں. مکہ میں جیسے کہ وہ بار بار صورتیں نازل ہوتی رہیں، اس میں ان کی تعداد زیادہ ہے کیونکہ ان کے عقائد درست کرنے تھے. یہاں اب مسلمان جو ہیں وہ ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، اور اس لیے زیادہ تر جو ہے وہ ان کے تمام چیزوں کی وضاحت کرنی تھی، تو اس لیے ان میں طویل مضامین ہیں. دوسرا ہے مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب اے ایمان والوں سے کیا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنو، کیونکہ اب مسلمانوں کو مخاطب کر کے احکامات نازل تھے. اب ارکان اسلام فرض ہوئے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج فرض ہوا، دیگر جو کام کرنے تھے وہ مسلمانوں کو ہی حکم دیا گیا، کیونکہ جن لوگوں نے ایمان قبول کر لیا
اب اس جو ہے اسلام کو نافذ کرنے کا وقت تھا. تو اس حوالے سے جو ہے وہ زیادہ تر خطاب یا ایھا الذین آمنوا سے کیا گیا. اس کے بعد کیا ہے جی، مدینہ میں ایک اسلام کی ایک مضبوط حکومت قائم ہو گئی تھی. اسی مناسبت سے مدنی صورتوں میں ریاست کے امور کی وضاحت کی گئی ہے. یعنی مدینہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ریاست کے متعلق بھی بتایا گیا ہے. نیز آئلی زندگی اور معاشی زندگی کے متعلق بھی ہدایات ہیں. آئلی زندگی کیا ہے؟ گھریلو زندگی، جس میں تمام لوگوں کے زوجین کے حقوق و فرائض، والدین کے حقوق و فرائض، اولاد کے حقوق و فرائض، معاشرے کے لوگ، یعنی تمام جو آئلی زندگی ہے اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا گیا اور تمام لوگوں کے حقوق و فرائض مقرر کیے گئے. معاشی زندگی کیسے گزارنی ہے، صدقہ و خیرات، ہر چیز کا جو ہے وہ تفصیل سے جو ہے وہ آیات اس میں آئیں. اور اس کے علاوہ دیگر جو وہ ہدایات ہیں ان میں دیگر امور جو بیان کیے گئے ان میں ہے نکاح، طلاق، معاشرتی معاملات اور حدود و قصاص. حدود و قصاص یعنی کن جو بڑے جرائم ہیں ان پر کیا سزا ہے، جیسے چوری کی سزا مقرر کی گئی، ٹھیک ہے، شراب نوشی پر سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی، تو انہیں حدود اور قصاص کہا جاتا ہے. تو یہ بھی معاملات جو ہے وہ اس میں بیان کیے گئے ہیں مدنی صورتوں میں. اس کے علاوہ مدینہ میں یہودیوں اور انصار کا قریبی تعلق تھا. ٹھیک ہے نا، یہود اور انصار، یعنی انصار کون تھے؟ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا مسلمانوں نے، اور یہود بھی وہاں پر آباد تھے. ان کا ذکر بھی قرآن میں کثرت سے آنے لگا اور اہل کتاب اور منافقین سے تعلقات کی نوعیت بتائی گئی کہ ظاہر مدینہ میں جا کر تیسرا گروہ جو ہے وہ بنا تھا منافقین کا. اس سے پہلے منافقین کا وجود نہیں تھا. منافقین وہ لوگ تھے مدینہ میں جنہوں نے بظاہر اسلام قبول کیا اور اندر جو ہے وہ اسلام کے قائل نہیں تھے. وہ اہل کتاب لوگ جو صرف مسلمانوں میں گھس کر ان کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں ان کی بھی پہچان بتائی ہے اور ان سے بھی بتایا گیا کہ آپ نے ان کے ساتھ کیسے روابط رکھنے ہیں اور کس حد تک جو ہے وہ ان کے ساتھ آپ کے تعلقات ہونے چاہیے. اس کے علاوہ مدنی صورتوں میں جو ہے وہ جہاد کے بالخصوص جو ہے جہاد اور جنگی امور کے متعلق جو ہے وہ بیان ہے کہ جہاد کے تمام سورہ انفال میں اور دیگر صورتوں میں ہے وہ جہاد کا حکم دیا گیا اور پھر ساتھ میں جو ہے اس کے احکامات بتائے گئے، اس کے تمام جہاد کے متعلق جو ہے تفصیلات بیان کی گئیں. مدنی صورتوں میں شرعی احکام اور عبادات کی تفصیل بھی بیان کی گئی ہے. یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، تمام جو ارکان ہیں ان کی فرضیت مدینہ میں ہی ہوئی. اور تمام جیسے یا ایھا الذین، وہ ہے روزے کی فرضیت کے بارے میں بھی ہے کہ یا ایھا الذین کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. یعنی 2 ہجری میں جو ہے وہ نماز بھی تھی، روزہ بھی فرض ہو گیا تھا. پھر 8 ہجری میں جو ہے وہ 9 ہجری میں حج بھی فرض ہو گیا، جہاد بھی 2 ہجری میں فرض ہو گیا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مدینہ شریف میں فرض ہو گئی تھیں. تو اس حوالے سے تفصیلی احکامات مدنی صورتوں میں. اس کے بعد مدنی صورتوں کی زبان سادہ اور عام فہم ہے، کیونکہ احکامات دیے گئے تھے اس لیے بڑے سادہ الفاظ میں بیان کر دیا گیا کہ یہ کام کیجئے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، زکوٰۃ دیجئے، تاکہ لوگوں کو اس پر عمل کرنے میں آسانی ہو. جی اب اسماء القرآن. اسماء اسم کی جمع ہے. لفظ اسماء اسم کہتے ہیں عربی میں نام کو. اسماء القرآن یعنی قرآن کے نام. تو قرآن کے بہت سارے نام ہیں. قرآن مجید نے خود اپنا تعارف کتاب کے نام سے، الکتاب کے نام، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. قرآن نے اپنا نام کیا شروع میں ہی درج کرایا؟ الکتاب یعنی خاص کتاب. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو یہاں پر جو ہے یہ بتا دیا گیا پہلا نام قرآن کا الکتاب ہے. اس کے علاوہ علماء کرام نے قرآن کے 55 ناموں کا ذکر کیا. 55 کا مطلب ہے 55. ٹھیک ہے، 55 ناموں کا ذکر کیا ہے جو خود قرآن کریم سے ماخوذ ہیں، یعنی قرآن کریم سے ہی لیے گئے ہیں، اس کی آیات سے لیے گئے ہیں. ماخوذ کا مطلب ہے اخذ کرنا، لینا. ان میں دیکھیں جی نام دیکھتے جائیں بیٹا. جی الفرقان لفظ ہے، الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب. اب بیٹا ان کے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ان کے عربی کے نام دے دیے جاتے ہیں اور ان ناموں کے مطلب پوچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو پھر اب ان کے ناموں کے معنی آپ کو یاد کرنے پڑیں گے. الفرقان حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب. دوسری ہے المجید، عزت اور بزرگی والی کتاب. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا قرآن مجید، المجید عزت اور بزرگی والی کتاب. الذکر یاد دلانے والی کتاب کہ یہ آپ کو آخرت کی یاد دلاتی ہے، یہ آپ کو نصیحت کرتی ہے. دیگر میں آپ کی کتاب سے آپ کو بتا رہی ہوں البرہان. برہان دلیل کو کہتے ہیں، حجت
آپ کے لیے حجت لے کر آتی ہے، آپ کو خواہ مخواہ میں کوئی بات نہیں کہتی بلکہ ایک دلیل کے ساتھ بات کرنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے النور، روشنی اور ہدایت والی، التنزیل، اللہ کی طرف سے تدریجن یعنی آہستہ آہستہ نازل ہونے والی، بشرا، خوشخبری دینے والی، العزیز، عزت والی کتاب۔ پھر اس کے بعد ہے الحکیم، علم و حکمت والی کتاب۔ ہم قرآن حکیم کا لفظ بھی اکثر یوز کرتے ہیں، قرآن مجید، قرآن حکیم، تو الحکیم علم و حکمت والی کتاب۔ الموعظۃ، الموعظۃ نصیحت والی کتاب۔ الشفاء وہو فی شفاء ورحمۃ للناس، یہ آیت سے لی گئی ہے، اس آیت سے کہ اس میں شفا ہے، روح کے لیے پیغام صحت ہے، یعنی قرآن شریف میں یہ خوبی ہے کہ یہ آپ کی روح کو جو ہے وہ صحت مند کرتی ہے۔ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو آپ کی روح کو جو ہے وہ تازگی بخشتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب ڈاکٹر حضرات بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر بڑی سے بڑی بیماری کا علاج سورہ رحمان سے تھراپی کی صورت میں کیا جاتا ہے، کہ سورہ رحمان کو جو ہے وہ لگا کر کہا جاتا ہے کہ آپ صبح و شام سنیں تو آپ کی روح کے اندر سے جتنی پریشانیاں اور جتنی بیماریاں ہیں وہ نکلتی ہیں، اور کثافت نکلتی ہے، اور آپ کی روح ہلکی ہوتی ہے، آپ کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے قرآن شریف میں جو ہے شفا ہے کہ اس کو اگر آپ صبح و شام پڑھیں گے تو آپ بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَهُوَ فِيهِ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلنَّاسِ، کہ اس قرآن میں، اس کی آیات میں شفا ہے اور لوگوں کے لیے رحمت ہے۔ جی اب آ جاتے ہیں تقسیم القرآن، یعنی قرآن کو کن کن چیزوں میں جو ہے اس میں جو مخصوص اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کہ وہ کتنے اجزاء میں ہے، اس کو تقسیم کیا گیا ہے، ان کو کہتے ہیں پارے، پارا یا سپارہ۔ کل قرآن شریف میں 30 سپارے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں کل سورتیں کتنی ہیں؟ 114، 114، 114 سورتیں ہیں۔ قرآن شریف میں کل آیات کی تعداد، آیت سمجھتے ہیں نا، وہ جو ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک جملہ مکمل ہونے کے بعد ایک دائرہ لگ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں آیت، اور آیت کی معنی ہے نشانی، کہ وہ ایک نشانی ہوتی ہے کہ ایک جملہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے قرآن شریف میں کل 6666، 6666، 4 × 6، ٹھیک ہے نا، 6666 آیات ہیں۔ اور اس کے رکوع یعنی ایک کوئی بھی موضوع مکمل ہوتا ہے تو وہاں آئین لکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی آپ دیکھیں آیت کے اوپر آئین لکھا ہوتا ہے، اس سے ہم رکوع گردانتے ہیں، یعنی ایک چیپٹر جب مکمل ہوتا ہے، قرآن شریف میں کوئی ایک موضوع مکمل ہو جاتا ہے تو اتنی آیات کے بعد آئین کا جو اوپر حرف لکھ دیا جاتا ہے وہ رکوع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور قرآن شریف میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 540، 540۔ قرآن شریف میں کل منزلیں 7 ہیں، ٹھیک ہے، 7 منزلیں اس مقصد کے لیے ہیں کہ اگر آپ قرآن شریف کو ایک ہفتے میں ختم کرنا چاہیں تو ایک سے دوسری منزل، اور یہ 7 منزلوں میں سے تقسیم کر دیا گیا تاکہ آپ قرآن شریف کو جو ہے وہ 7 دنوں میں مکمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ قرآن کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، جو آج آپ کو میں نے انشاءاللہ اب آپ نے فہم القرآن میں پڑھنی بھی ہے، فرسٹ ایئر کے کورس میں ہے، وہ ساری تو نہیں ہے، ظاہر ہے سورہ بقرہ بہت طویل سورت ہے، اور یہ 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ کتنے؟ 2.5، پہلا، دوسرا، 2 اور تیسرے سپارے کے ہاف، 2.5 سپاروں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ اس کے 40 رکوع ہیں، 40، ٹھیک ہے، اور 286 آیات ہیں۔ یہ ساری انفارمیشن بیٹا جی نوٹ کرتے جائیں۔ سورہ بقرہ سب سے بڑی سورت ہے، اس کے 40 رکوع ہیں 2.5 سپاروں پر، یعنی 2.5 سپاروں پر یہ مشتمل ہے، پہلے سپارہ ہے، دوسرا سپارہ ہے اور تیسرے کا آدھا، اور 40 رکوع کے ساتھ 286 آیات ہیں، 286۔ اس کے بعد سب سے چھوٹی سورت جو ہے سورہ کوثر ہے، سورہ کوثر کی صرف 3 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کے 40 رکوع اور 286 آیات، سورہ کوثر جو مختصر ترین سورت ہے اس کی 3 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ بیٹا جی ایک اور چیز نوٹ کر لیں کہ قرآن شریف میں ایک ایسی سورت ہے، تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، صرف ایک ایسی سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں کی گئی، اور وہ سورہ توبہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اکثر سوال پوچھ لیا جاتا ہے کہ کون سی سورت ایسی ہے کہ جس کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ ایک تو نازل ہی نہیں ہوئی، ہر سورت کے ساتھ بسم اللہ نازل ہوتی تھی،
لیکن اس صورت کے ساتھ بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اور کچھ اس کے موضوع کی وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں دشمنوں پر سے جو ہے وہ امان اٹھا لیا تھا، تو اس وجہ سے غیظ و غضب کی وجہ سے بھی۔ پھر ایک اور صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 دفعہ لکھی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے قرآن شریف میں، وہ ہے سورہ نمل، الف لام نون میم لام، نمل، نمل کا مطلب ہے چیونٹی، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، تو وہ سورہ نمل، اس میں بسم اللہ 2 دفعہ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ ایسی معلومات ہیں بیٹا جی جو آپ کو اپنے قرآن شریف کے بارے میں پتہ ہونی چاہیے کہ کتنے سپارے ہیں، کتنے رکوعات ہیں، کتنی آیات ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے وہ معلومات بحیثیت مسلمان ہوں، تاکہ کبھی بھی آپ کو کسی کے سامنے جو ہے یہ سب کی محسوس نہ ہو کہ آپ کو اپنے دین کے بارے میں نالج نہیں ہے۔ تو یہاں آج ہمارا موضوع ختم ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو آپ کے کام کی طرف لے کر جاتی ہوں کہ اب آپ کو میں نے جو کام دیا ہے وہ آپ نے کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، اب یہ جتنا بھی میں نے آپ کو قرآن شریف کا تعارف پڑھایا ہے، آپ نے اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے پڑھنا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے پہلے بھی پڑھ رکھی ہیں، اور یقیناً اس میں سے بہت کچھ آپ کو پہلے سے معلوم بھی ہوگا، اور آپ نے پھر بھی اس کو سارا دہرانا ہے۔ اس کے بعد بیٹا جی آپ نے ایک کاپی بنانی ہے، نیٹ کاپی، جس میں آپ نے شارٹ کوسچنز جو ہیں وہ ان کا آنسر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ موضوع کا نام لکھیے گا، تعارف قرآن، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے یہ 4 سوال جو میں نے ابھی آپ کو دیے ہیں، کیونکہ کل پھر آپ کے ساتھ میری کلاس ہوگی، میں اتنا ہی کام دوں گی جو آپ بآسانی کر سکیں، لیکن آپ نے یاد ضرور کرنا ہے تاکہ وقت پر آپ کا کام جو ہے وہ ہوتا جائے اور آپ کے اوپر برڈن نہ بڑھے۔ تو پہلا جو ہے وہ قرآن کا مفہوم، وہی جو آپ کو میں نے بتا دیا کہ لفظی مفہوم کیا ہے، قرأ یقرأ سے مشتق ہے، اور قرآن کی اصطلاح میں اس کا لفظی معنی قرآن کا بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ دوسرا، پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائیے گا کہ 40 برس کی عمر میں ان پر نازل ہوئی، اور وہاں پر جو ہے کون سی صورت سے نازل ہوئی، یہ بھی بتانا آپ نے ضروری ہے۔ تیسرا سوال، ترتیب توقیفی سے کیا مراد ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ اکثر اسٹوڈنٹس جو ہے اس سے ناواقف ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہم نے کبھی یہ لفظ پڑھا ہی نہیں۔ پہلے تو آپ توقیفی کے معنی بتائیں گے کہ لفظ توقیفی کے معنی ہے بتائی گئی، کیونکہ یہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب جو ہے وہ نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو ہے وہ بتائی یہ ترتیب، اور اس ترتیب سے جو ہے وہ قرآن شریف جو ہے وہ تحریر کیا گیا یا اس ترتیب سے رکھا گیا، تو اس حوالے سے جو ہے وہ ترتیب توقیفی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے سوال بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے، سارے سوال پڑھنے ہیں بیٹا جی۔ اس کے بعد مکی اور مدنی صورتوں کی خصوصیات لکھیں، 3 اس میں تو آپ کی کتابیں ہیں، لیکن آپ وہ کامن خصوصیات لکھیں کہ جب وہ اگر آ جائے تو آپ وہ ایک مکی صورتیں جو ہے وہ مختصر ہیں، تو اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ مدنی صورتیں طویل ہیں، اس میں عقائد کا بیان ہے، تو اس میں ارکان اور دیگر احکامات کا بیان ہے۔ یہ 3 اس طرح سے خصوصیات لکھیں کہ آپ جو ہے وہ ان دونوں میں کمپیریزن کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اب بیٹا جی آپ نے یہ کام سارا کاپی پہ نیٹ کرنا ہے، اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر کل آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ امید کرتی ہوں کہ جو میں نے پڑھایا وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہے، اور انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ جو ہے اگلے موضوع کے ساتھ آئیں گے، اور آپ نے انشاءاللہ جی اچھے طریقے سے اس کو یاد کرنا ہے۔ آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔